میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب کہ قبر ہم سے یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس مردے سے 3 سوالات کرتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا جاتا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا جاتا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اگلے پیارے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، یہ سوال ہم سے بھی کیا جائے گا، یہ سوال آپ سے بھی کیا جائے گا، یہ سوال سبھی سے کیا جائے گا۔ اسی لیے سوال ہونے سے پہلے ہم قبر کی تیاری کر لیں، سوال ہونے سے پہلے ہم اس سوالوں کے جوابات تیاری کر لیں، سوال ہونے سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ پہلا سوال کیا جاتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا جاتا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا جاتا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ ہر سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہے، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں ان سوالوں کا جواب میں نہیں جانتا۔ قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے مراحل ہر ایک پر آئیں گے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین مجلس اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت میں گفتگو کروں گا وہ ہے قبر کی منزل۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ عثمان غنی، آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوں گی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی، قبر کی منزل سے ہمیں نجات نہ ملی تو بعد والی منزلیں بھی سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع من،
کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا، میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فتنہ قبر کا ذکر کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے، اور اس قدر کوہرام برپا ہوا کہ میں بات کو سمجھ نہیں سکی کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب سے ایک آدمی سے پوچھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، کہ میری جانب وحی نازل کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، کوئی بھی دین ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جب کہ قبر ہم سے یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور منو من مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جب تم میرے سپرد کیا گیا ہے، آج جب تم میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن جب فاسق و فاجر اور بدکار شخص کو، گنہگار شخص کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور منومن مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو قبروں سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، میری پشت پر جو لوگ چلتے تھے ان میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض تھا، آج جب تم میرے سپرد کیا گیا ہے، آج جب تم میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح سزا دیتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے، اور اس کو عذاب دینے کے لیے 70 اژدہے، دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو وہ زمین پر قیامت تک کچھ نہ اگے گا، اور وہ اژدہے مسلسل اسے ڈستے رہتے ہیں اور قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڈھا ہے، یعنی نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتا ہے اور بدکاروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا تو دوزخ کا گڑھا۔ قبر خود نہ جنت کا باغ بنتا ہے اور نہ ہی دوزخ کا گڑھا۔ انسانوں کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور منومن مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں، جو خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں۔ وہ 2 فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں فرشتے آتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے اس مردے کو بڑے ہی پیار سے اٹھاتے کہ اٹھ جاؤ، اور وہ مردہ بڑے ہی پیار سے اٹھ جاتا ہے۔
پھر وہ دونوں فرشتے اس مردے سے 3 سوالات کرتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا جاتا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا جاتا ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اگر بندہ نیک ہوتا ہے، اگر بندہ صالح ہوتا ہے، اگر بندہ اس دنیا میں گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کیا جاتا ہے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، یہ سوال ہم سے بھی کیا جائے گا، یہ سوال آپ سے بھی کیا جائے گا، یہ سوال سبھی سے کیا جائے گا۔ اسی لیے سوال ہونے سے پہلے ہم قبر کی تیاری کر لیں، سوال ہونے سے پہلے ہم اس سوالوں کے جوابات تیاری کر لیں، سوال ہونے سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ وہ دو فرشتے اس مردے سے 3 سوالات کرتا ہے۔ پھر چوتھا سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے، ان تینوں سوالوں کا جواب تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے قرأت فی کتاب اللہ، یہ تو میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، یہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو تنگ نہ کرو، میرے بندے کو پریشان نہ کرو، بلکہ تم اس کے لیے جنت کا لباس اور جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ فرشتے جنت کا فرش اور جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، چنانچہ جنت کی خوشگوار ہوا آنے لگتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس مردے سے کہتے ہیں کہ تم سو جا جیسے دلہن سوتی ہے اور اس کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا ہے، اسی طرح تو بھی آرام سے سو جا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا جاؤں، میں اپنے گھر والوں کو اپنا حالات معلوم کر لوں، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنا دوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، تم واپس نہیں جا سکتے، یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، بس تم سو جا جیسے دلہن سوتی ہے اور اس کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا ہے، بس تم اسی طرح قیامت تک آرام سے سو جا۔ یہ تو نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتی ہیں، اور جو بدکار ہوتے ہیں، جو گنہگار ہوتے ہیں، جو اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب بدکار شخص کو، جب گنہگار شخص کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور منو من مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، تو اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں جو بھیانک شکل کے ہوتے ہیں، جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہوتی ہے جیسے کہ اس دنیا میں جو کھانا بنانے کے دیگ، جو کھانا بنانے کا برتن جو ہوا کرتے ہیں، اور اس کی دانت اتنی لمبی ہوتی ہے جیسے کہ اس دنیا میں جو بیلوں کا سنگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ دونوں فرشتے آتے ہیں اور اس مردے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اٹھ جاؤ۔ پھر وہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ بھی 3 سوالات کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال کیا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا جاتا ہے من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ ہر سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس میں ان سوالوں کا جواب میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں ان سوالوں کے جوابات میں نہیں جانتا، ہائے میری پھوٹی قسمت، میں ان سوالوں کا جواب نہیں جانتا۔ پھر اللہ رب العالمین
اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم اس کے لیے جہنم کا لباس اور جہنم کا فرش بچھا دو اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کی گرم گرم ہوا آنے لگتی ہے۔ پھر قبر اس مردے کو اس طرح سزا دیتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے، اور اس کو عذاب دینے کے لیے ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے، جو کہ قیامت تک ایک لوہے کی گل سے اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے۔ وہ مردہ درد کے مارے چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز صرف انسان، اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ جتنی ساری مخلوق ہوتی ہے سب اس کی آواز کو سنتے، صرف انسان اور جنات کے علاوہ۔ جب مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کی چیخنے کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ جتنی ساری مخلوق ہیں ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے سوائے جنات اور انسان کے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے مراحل ہر ایک پر آئیں گے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج ہم میں سے کتنے سارے ایسے بھائی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے مردے کو غسل دیتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے مردے کو کفن پہناتے ہیں، پھر اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کی جنازہ گاہ تک لے جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں دفن کر اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتلانا، کیا ہمیں کبھی بھی ہمیں قبرستان میں جا کر ہمیں اللہ کا ڈر محسوس ہوا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، آج تو ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج ہم قبرستانوں میں جا کر انسٹاگرام اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قبر کو دیکھ کر ہمیں کوئی ڈر کوئی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتے ہیں، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے اولاد اور مال اور اعمال جاتے ہیں، ان میں سے مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں اور اعمال اس کے ساتھ رہ جاتی ہیں، یعنی اس مردے کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہی جاتے ہیں اور باقی 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ذرا غور کریں، جو کہ اس قبر کی کٹھن گھڑی میں جو ہمارا ساتھ دینے والا ہے، جو ہمارا اعمال ہے، آج ہمارے پاس وہ کتنا ہے، اور وہ مال اور اولاد جو ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، آج ہم اس کو کمانے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، آج ہم مال و دولت کمانے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اور اس قبر کی کٹھن گھڑی میں ہمارا جو ساتھ دینے والا ہے، ہمارا جو ساتھ دیں گے، وہ اعمال آج ہمارے پاس کتنا ہے۔ آج جمع کرنے کی کیا چیز تھی اور ہم جمع کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج ہم مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم اس دنیا کو کمانے کے لیے، آج ہم اس دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستو، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی یہ حقیقت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتا تو ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ قبر، جو اس قبر میں ہمارے اعمال کام آئیں گے، یہ دولت جو ہم مال و دولت کے پیچھے اس دنیا میں جو بھاگ رہے ہیں، یہ ہماری قبر میں یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ جو قبر میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے وہ ہمارا اعمال ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنی چاہیے۔ میں